بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں زنی گرامی، یہ فرش ازاں جو ہے نا، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سر کچھ ہے اس مودت کے اندر، کچھ ہے اس مودت کے اندر. یہ فرش ازاں کیوں بچھاتے ہیں؟ خدا گواہ جتنے بھی فلسفے ہیں نا آپ کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ایک جواب ہے جس پر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، آخر تک لڑ سکتے ہیں، اور کبھی بھی آپ رسوا نہیں ہوں گے. اس جواب کو دینے کے بعد شرمندہ نہیں ہوں گے، آپ کا استدلال ٹوٹے گا نہیں، آپ کی لاجک ختم نہیں ہوگی. وہ ایک ہی جواب ہے کہ میں یہاں پر آتا ہوں شہزادی کونین کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دینے کے لیے. مجھے عشق حسین ابن علی سے ختم ہو گئی بات. میں اس عشق کو نبھانے کے لیے جہاں میرے مولا کا فرش ازاں بچتا ہے. دیکھیں نا جی، آپ کسی بھی، میں ظاہر سی بات ہے کہ میرا کام ہی پچھلے 25-30 سال سے مجلس سے پڑھنا. سر میں کہیں پر بھی مجھے ایسا نہیں نظر آیا کہ کسی نے مجھ سے کہا ہو کہ مولانا صاحب کو نہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں جو زبان حال سے بھی سمجھ میں آتی ہے، زبان مقال سے بھی سمجھ میں آتی ہے. کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر کہاں حسین کی ماں. کسی سے پوچھو تم فرش ازاں کیوں بچھا رہے ہو، مجلس کیوں بپا کر رہے ہو، ایک ہی جواب ملتا ہے، سر مجھے اتنا بتایا گیا ہے جب حسین کا فرش ازاں بچتا ہے کوئی آئے نہ آئے، ایک دکھیاری ماں ہے جو پرسہ لینے کے لیے آ جاتی ہے. یہ واقعی سچائی ہے. انہیں میں نے دیکھا ہے، اگر کسی کے والدین کے انتقال کو 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال گزر گئے ہوں، 30 سال کے بعد کوئی ماں باپ کے لیے بھی مجلس نہیں بپا کرتا. برسی چلتی ایک دن، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5-6 سال کے بعد تو بھول جاتے ہیں ماں باپ کی برسی. بعضوں کا 2-4 دن بعد یاد آتا ہے کہ برسی تھی، یار یاد نہیں رہی اس مرتبہ. یہ حسین کی مجلس سے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج نہیں بھولتے. سر میں بڑی دیانتداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، خدا آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے. جن کے والدین میں سے کوئی بھی ایک زندہ ہے اس کا سایہ سلامت رہے. لیکن قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس نے اپنے ماں یا باپ کے جنازے کو اٹھایا وہ میری بات سمجھ سکے گا. جب ماں کا جنازہ اٹھتا ہے نا، جب آپ کا جنازہ اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے پیروں سے زمین نکل گئی ہے، ایسا لگتا ہے سر پر آسمان سایہ نہیں کر رہا. اب ایسا لگتا ہے انسان ہوا کے اندر آ گیا، پیر زمین پر نہیں، پتہ نہیں کہاں پر ہوں میں، کہاں جا کر گروں گا کس. لیکن جب 1 سال گزرتا ہے، پہلی برسی ہوتی ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ والی کیفیت نہیں ہوتی جو پچھلے سال تھی، کم ہو جاتی ہے. سگی ماں کی بات کر رہا ہوں، سگے باپ کی بات کر رہا ہوں. دوسری برسی آتی ہے اور تھوڑی کیفیت کم ہو چکی ہوتی ہے. تیسرا چوتھا 5واں سال آتا ہے، اس طرح سے رونا نہیں آتا جس طرح پہلے سال یا پہلے وقت ماں کا جنازہ اٹھاتے ہوئے روئے تھے. یہ صرف حسین ابن علی کا غم ہے. جتنا قدیم ہوتا جاتا ہے، جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے، اتنا اس کی تاثیر دل میں بیٹھتی جاتی ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں رونے کی، آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہوتے. بزرگوں کو دیکھتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، کوشش کر، اداکاری کا لفظ خدا نہ خواستہ منفی معنی میں نہ لیں، وہ ایسا اپنے آپ کو بنا کر پیش کرتے ہیں بزرگوں کے انداز میں کہ جیسا میرا بزرگ کر رہا ہے ویسے میں کروں. اور رونے کی جو ہے وہ ادا یعنی کرتے ہیں کہ بھائی ہم ایسا لگے کہ ہم رو رہے ہیں. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے واقعاً آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی منزل پہ جاتا ہے، داڑھی سفید ہونا شروع ہوتی ہے، بعض اوقات فرش ازاں نہیں بچھانا پڑتا، مولا حسین کا نام آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. سر فرش ازاں پر ہم صرف اور صرف مولا حسین کا ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں، مصائب بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، رونے کے لیے آتے ہیں. یہ ہمارے عشق کی علامت ہے. کیا کریں؟ ہمیں عشق حسین ابن علی سے ابد واللہ یا ظاہر آمد سا حسین بی بی سب کچھ ہو سکتا ہے. اپنے ماں باپ کو بھول سکتے ہیں، تیرے حسین کا غم نہیں بھول سکتا. اللہم صل علی محمد و آل محمد.